کہ اس پر کیا کہیں کہ مطلب آپ کی رائے ان کے بارے میں تبدیل ہو گئی ہے یا حالات تبدیل ہو گئے ہیں اس لیے سمجھوتا کرنا پڑا ہے, کیا ہے؟ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا, آپ دیکھ رہے ہیں میں تو حلوہ کھا رہا تھا. میں نے لوگوں کو نہیں دکھایا, لیکن میں خالی بتا دیا کہ جس طرح مسکرا رہے تھے اس کا میں نے لطف لیا اور لوگوں کو بتایا کہ آپ مسکرا رہے ہیں. میں شکر خدا کا آپ نے دکھا نہیں دیا. دکھایا نہیں میں نے. مجھے تو یہ بھی خطرہ تھا کہ آپ کہیں دکھائی ڈالیں گے. ظالم آدمی ہیں آپ, نہیں اور آج تو بہت مزہ لے رہے ہیں آپ, اور مجھے پتا ہوتا بہت بھی میں ظالم ہے. کراچی سے یہ واپس صرف پہنچا ہوں نام آپ کا کے شہر معصوم سے. بنتا ہے. میں نے سوچا کہ میں تو معصومانہ طور پہ آپ کے پروگرام سے بھاگ جاتا, پتا ہوتا آپ آج شرطی موڈ میں نہیں میں لیکن دیکھیں میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ماشاءاللہ خود بہت وفادار آدمی ہے اور بڑی تہذیب یافتہ طریقے سے گفتگو بھی کرتے ہیں, اپنے پروگرامز بھی کرتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو نظر آئے کسی جگہ پہ کہ ایک تہذیب یافتہ رخ بدل رہی ہے سیاست یا بہتری کی طرف جا رہی ہے, ہاں تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو اپریشیٹ کریں, بالخصوص وہ لوگ جو ان چیزوں میں خود بھی بلیو ہیں, شائستگی میں اور وفاداری میں. میرا ذاتی پرسنل یہ خیال ہے کہ کی زبان ابھی آپ نے سنائی ہے, ہمیں کیئرفل رہنا چاہیے سیاست میں, کیونکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایک وسیم بادامی جو ہے وہ لرک کر رہا ہے کسی اسکرین کے پیچھے اور وہ یہ چلائے گا بعد میں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی اگر یہ کسی اسکرین پہ نہ بھی چلیں تو میرا ذاتی خیال یہ ہے, جس طرح ابھی گبول صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم سیاسی طور پہ اس وقت اکٹھا ہو کے ایک لائحہ عمل بنا رہے ہیں, ہم ایک سیاسی جماعت تو نہیں, ہمارا ٹکراؤ بھی ہوگا, پھر ہم جوڑ کے کسی ملکی مفاد میں آگے بھی بڑھیں گے, اور ملکی مفاد میں ہی ہمارا یہ الحاق ٹوٹ بھی سکتا ہے کسی وقت, ہم الیکشنز بھی ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے. لیکن جو آپ نے چیز ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے وہ بجائے کہ ہمیں بہت زیادہ سخت کلامی نہیں کرنی چاہیے, وہ ویسے ہی میں بلیو کرتا ہوں سیاست میں نہیں ہونی چاہیے, مگر اس کے علاوہ میں میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ بڑی خوشائن بات ہے جو آج نظر آئی ہے. بہت دن سے یہ بات ہو رہی تھی کہ شہباز صاحب کہاں ہیں, انہوں نے جیسی ان کی طبیعت بہتر ہوئی, ہم بارہا کہہ رہے تھے کہ وہ علیل ہیں, اور جیسی ان کی طبیعت بہتر ہوگی وہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈر سے ان کانٹیکٹ ہیں ٹیلی فون پہ, اور بہت جلد آج بھی جس انداز سے جب بلاول صاحب نے کہا کہ ہمارے انقلاب کی قیادت شہباز صاحب کریں گے, اور شہباز صاحب نے کہا کہ میں نے کہا کہ نہیں ان کے نوجوان کاندھے قیادت کریں, اس سے تعبیر کئی لوگوں نے یہی لی کہ شہباز صاحب پھر یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں بیکاز آف واٹ ایور ریزن کہ یار میں اس میں بھائی ہر اول دستک میں نہیں لیڈ کر رہا اس کو, بھائی میں نہیں, بڑا پیسو کردار ہے میرا. نہیں, میرا یہ خیال نہیں ہے. میرے خیال میں آپ نے وزاداری, حالانکہ آپ وزاداری کو کبھی کنفیوز نہیں کرتے, لیکن غالباً کیونکہ ایک خاص قسم کا رخ آپ نے اچھا نہیں, آپ کہہ رہے ہیں شہباز صاحب was just being too humble, رخ اور انداز سے بڑا دیکھ humble میرا خیال ہے. اچھا جی میرا خیال ہے نہیں, دونوں طرف اصل میں ان گناہگار آنکھوں کو یقین نہ آیا نا, it was too good to be true, کہ وہ چونکہ شہباز صاحب نے کہا تھا کہ ان سے بیٹا آپ پوچھو آپ کے ابو کیوں کرپشن کرتے ہیں بیٹا, اور وہ آج کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ گنہگار. آپ جی بادامی صاحب آپ کی آنکھوں کو میں گنہگار تو نہیں کہہ سکتا, لیکن بہرحال آپ کی آنکھوں میں ایک ترچھا پن ہے جو جس سے آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ بتائیں بیفور آئی گو ٹو ولید صاحب, آپ کو یہ لگتا ہے پریکٹیکلی آپ دونوں مل جائیں, چلیں آپ دونوں ایک ہو گئے, آپ دونوں نے اے پی سی کر دی, اس میں شہباز صاحب بھی آ گئے, سخت ترین اعلامیہ آ گیا, 4 جلسے 8 احتجاج ہو گئے, ٹھیک ہے یہ سب کچھ ہو گیا, پھر کیا اس سے حکومت کے جانے کا راستہ کیسے ہموار کریں گے آپ ولید صاحب کی؟ دیکھیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کوئی بھی ایسی چیز نہیں کریں گے, اور بارہا یہ کہہ چکے ہیں جو آئین سے بالا ہو وہ تو ہم نہیں کریں گے. آئین ہمیں کن چیز اجازت دیتا ہے؟ آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم پارلیمان کے اندر بھرپور انداز میں پارلیمانی پریشر ڈالیں, یعنی اگر کوئی بھی آرڈیننس آئے, جیسا کہ بہت سے آرڈیننس سننے میں آیا ہے کہ کل ولید صاحب کی جماعت 5 آرڈیننسز لا رہی ہے, اللہ خیر کرے, ایک دن 20 لائی تھی, کل 5 آ رہے ہیں, یک نہ شد, دو نہ شد, 5 شد. اچھا جی کل سننے میں تو یہی آیا, میں تو ابھی کراچی سے پہنچا ہوں تو مجھے پتا چلا کہ کل صبح تیاری پکڑنے ولید صاحب 5 آرڈیننس لے کر آ رہے ہیں. تو جس ملک میں جیسے آپ کہتے ہیں مزاح میں آرڈیننس فیکٹری ہو, وہاں پہ آپ کو ایک تو پارلیمان میں اکٹھا ہو کے کچھ کرنا ہوتا ہے ان چیزوں کو جو ملکی مفاد میں نہ ہوں. جو ملکی مفاد میں ہوں گی ہم ان کو احترام سے پڑھیں گے بھی اور آگے بھی بڑھائیں گے, ٹھیک ہے, کریں گے, لیکن جو ملکی مفاد میں نہیں ہوں گی ان کو بھرپور اپوز کریں گے. دوسری پروویژن یہ ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ ان کے سیاسی حلیف دین سے ٹوٹ رہے ہیں, پارٹی کے اندر کے لوگ ان سے دوری اختیار کر رہے ہیں, اور آپ نے راجہ ریاض صاحب کی گفتگو سنی, آپ نے
ہمارے دوست چودھری فواد صاحب کا بھی الزام وہ کیا ان الیکٹڈ ممبرز پہ جو انہوں نے تبصرہ کیا وہ دیکھا تھا. تو حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ جس طرف معیشت جا رہی ہے اور جس طرح ملک کا میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے وہ تمام لوگ جو ووٹ لے کر آئے ہیں وہ اپنے آپ کو اب علیحدہ کرنا شروع کر دیں گے اس حکومت سے. اگر ایسا ہوا اور تمام پارٹیاں یہ سمجھیں اگر کہ اس وقت ان کو کانفیڈنس کرنا چاہیے تو وہ بھی ایک پروویژن ہے. اور تیسری جو آئینی پروویژن ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ اگر عوام کے دکھ درد کا کسی بھی طریقے سے مداوع نہیں ہوتا بیکاز ان کے پاس میجورٹی ہے تو ہمارے پاس یہ حق ہے کہ ہم اسٹریٹ پروٹیسٹ کریں. وہ آئین کے مطابق ہوگا, وہ وائلنٹ نہیں ہوگا, اس میں ہر ایک کی جان اور مال کا تحفظ ہوگا. لیکن یہ تینوں آپشنز ہمارے پاس ہیں اور جب یہ تمام سیاسی جماعتیں مل کے بیٹھیں گی تو ان تمام چیزوں کو زیر غور لائیں. اب میں ذرا آگے آپ سے پوچھوں گا نبیل بھائی سے بھی کہ آپ کو لگتا ہے ان تین میں سے کوئی بھی آپشن ہو جائے گا فعال اور حکومت چلی جائے گی؟ بات آگے جا کے پوچھتا ہوں. لیکن